بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے ایک اور ٹاپک کو، جو ہے شیپ، سائز اینڈ موومنٹ آف دا ارتھ۔ ہم نے یونٹ 3 کو شروع کیا جس میں ہم پلینٹ ارتھ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آج کے اس ٹاپک میں ہم شیپ اور سائز کو پڑھیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم موومنٹ آف دا ارتھ کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کلاس کے ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے ایکوائر نالج اباؤٹ دا ایگزیکٹ شیپ اینڈ سائز آف دا ارتھ، کہ ہم ارتھ کا ایگزیکٹ شیپ اور سائز معلوم کر سکیں، اور دوسرا ہے ڈیولپ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا ایویڈنسز وچ پروو دیٹ دا ارتھ از اسفیریکل اینڈ ناٹ فلیٹ۔ اور دوسری بات یہ کہ ارتھ جو ہے وہ گول ہے، فلیٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ ایویڈنسز دیے گئے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ایویڈنسز ہیں کہ جن کے بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے بلکہ وہ گول ہے۔ ابتدا میں جب انسان نے ارتھ کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا تو یہ ایک ان میں ایک مفروضہ پایا جاتا تھا کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مختلف اسکالرز نے، مختلف فلاسفرز یا سائنٹسٹ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ارتھ جو ہے وہ گول ہے، تو لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ارتھ جو ہے وہ گول نہیں ہے، بلکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس زمین پر ہمارے شہر آباد ہیں، بلڈنگز ہیں، اور اگر وہ گول ہوتی تو پھر ہم اس پر کس طرح اپنا جو ہے ایگزسٹنس جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے تھے۔ تو اس حوالے سے اس پر بڑی تنقید کی گئی کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے، بلکہ وہ گول نہیں ہے بلکہ وہ فلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے وہ جو ٹول استعمال کرتے تھے کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے، وہ یہ استعمال کرتے تھے کہ عام طور پر مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم کبھی ایک میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر ہماری نظر جا کے رکتی ہے، ہاریزن جس کو ہم کہتے ہیں نا، افق، تو وہ فلیٹ نظر آتا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو اگر ساحل سمندر پر بھی آپ کھڑے ہیں تو سمندر کا جو کنارہ آپ کو نظر آئے گا وہ فلیٹ نظر آئے گا۔ تو اس سے وہ لوگ کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، وہ گول نہیں ہے، اور وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ ارتھ جو ہے وہ اسفیریکل ہے۔ یہاں پر کچھ ایویڈنسز دیے گئے ہیں کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ارتھ جو ہے وہ گول ہے، وہ فلیٹ نہیں ہے۔ چلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا۔ سب سے پہلا ایویڈنس یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے پاس سب سے بڑا ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ سیٹلائٹس کے جو امیجز ہیں، یعنی آپ فضا میں جاتے ہیں، خلا میں جاتے ہیں، وہاں سے جب آپ زمین کی پکچرز اور امیجز دیکھتے ہیں، لیتے ہیں، تو وہاں سے کلیئر کٹ یہ ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ گول ہے۔ یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی کسی اور ایویڈنس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ لیکن اس کے بغیر بھی کچھ ایویڈنسز ایسے ہیں جو لیمین کے لیے، جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بتائے جا سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں وہ بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک اور ایویڈنس جو بالکل ابتدا میں دیا گیا تھا وہ ایرسٹوٹل کا تھا، اور ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ یہ جو لونر ایکلیپس واقع ہوتا ہے، یا جو چاند گرہن واقع ہوتی ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لونر ایکلیپس کب واقع ہوتا ہے؟ جب چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑتی، تو اس لیے جس حصے پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی وہ ڈارک نظر آتا ہے۔ تو اس سے ایرسٹوٹل نے یہ کہا کہ چونکہ زمین کا جو سایہ پڑتا ہے چاند پر، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ اسفیریکل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ گول شکل میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس نے یہ کہا تھا کہ زمین گول ہے، اس لیے اس کا سایہ جب زمین پر پڑتا ہے، چاند پر پڑتا ہے، تو وہ ایریا، وہ جہاں تک سورج کی روشنی بلاک کر دیتی ہے زمین، تو وہ سارا ایریا جو ہے وہ اسفیریکل ڈارک بن جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تھیوری ہے جس کو ہم سنکنگ شپ تھیوری کہتے ہیں، کہ جب آپ کسی سمندر میں مشاہدہ کریں اور کوئی بڑا شپ جا رہا ہو، تو اس شپ کے جاتے ہوئے جب وہ آپ کی نظروں سے دور چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ سب سے پہلے اس کا جو باٹم کا حصہ ہے وہ ڈسپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ سارا شپ ہی آپ کے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، اور وہ گول ایک مطلب
اگر وہ فلیٹ ہوتی تو وہ شپ جو ہے وہ آپ کو کافی دور تک جو ہے وہ نظر آتی اور پوری کی پوری نظر آتی. تو لہٰذا وہ جو آہستہ آہستہ سب سے پہلے اس کا باٹم ڈس اپیئر ہوتا ہے, پھر آہستہ اس کا میڈل, اور پھر اس کے بعد اس کا اپر, اور پھر وہ کمپلیٹلی ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے, اور اس کرو کی وجہ سے, اس کرویچر کی وجہ سے وہ شپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ایک اور ایویڈنس یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹائم زونز ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ٹائم زونز کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں دن ہے, دوسرے ملک میں رات ہے, تو یہ بھی وہ سورج جو زمین جو روٹیٹ کرتی ہے, چونکہ وہ گول ہے, اور جس علاقے پر سورج کی کرنیں آ جاتی ہیں وہاں پر دن ہو جاتا ہے, جہاں پر نہیں آتی وہاں پر رات ہوتی ہے. تو اس لیے اگر زمین فلیٹ ہوتی تو پھر بیک وقت پوری دنیا میں دن ہوتا اور رات ہوتی, لیکن کچھ علاقوں میں دن اور کچھ علاقوں میں رات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین جو ہے وہ اسفیریکل ہے, فلیٹ نہیں ہے. اگر فلیٹ ہوتی تو پھر یہ ٹائم زون جو ہے وہ سیم ہوتا پوری دنیا میں. اس کے علاوہ ایک اور ایویڈنس یہ ہے کہ جتنے بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں, آپ اوپر کی طرف جب دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سب سے بڑا جو سیلیسٹیل باڈیز جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ایک چاند ہے, ایک سورج ہے. تو چاند اور سورج ہم یہاں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ گول ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے بھی یہ غالب گمان ہے کہ زمین بھی گول ہے, کیونکہ وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو فضا میں لٹکی ہوئی ہے, جس طرح چاند ہے, جس طرح سورج ہے, تو چونکہ وہ گول ہے تو زمین بھی ظاہری بات ہے وہ گول ہی ہوگی. تو یہ بھی ایک ایویڈنس ہے. ایک اور ایویڈنس وہ یہ ہے کہ جب ہم ہاریزن کی طرف دیکھتے ہیں, جب ہم افق میں دیکھتے ہیں, اسپیشلی اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک فلیٹ جگہ پر کھڑے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب آپ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج آپ کو بہت دیر تک نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ زمین کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, زمین پر کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ سورج ان کی نظروں سے دور چلا جاتا ہے, وہ فنا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح یہ کہتے ہیں نا, جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ راؤنڈ ہے تو راؤنڈ میں اس کی نظروں سے فنا ہوا ہے, لیکن یہ جو اوپر کھڑا ہے نا یہ اس کو دیکھ سکتا ہے. اگر فلیٹ ہوتی تو پھر زمین پر کھڑا ہوا شخص اور اوپر کھڑا ہوا شخص بیک وقت وہ اس کو دیکھ سکتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایویڈنس ہے, وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے ایک سائنٹسٹ تھے, اس کا نام تھا سر ویلس. اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. ایکسپیریمنٹ اس نے یہ کیا تھا, بڑا سمپل سے ایکسپیریمنٹ تھا, کہ اس نے ایک واٹر باڈی میں 3 پولز جو ہے وہ گاڑ دیے, ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً 1 میل کے فاصلے پر اس نے کسی طریقے سے بالکل واٹر سرفیس کے اوپر کوئی راڈز لگا دیے قسم کے, 1 میل کے فاصلے پر دوسرا راڈ اور پھر تیسرا راڈ, اور اس کو دور سے ایک ٹیلیسکوپ سے دیکھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ جو پولز ہیں سٹارٹ میں وہ برابر ہیں, جبکہ مڈل کا پول جو ہے وہ مطلب زیادہ اونچا ہے. تو اس نے یہ ثابت کیا, اس نے یہ بتایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے, اور اس اسفیریکل شیپ کی وجہ سے یہ پول جو ہے یہ بڑا نظر آتا ہے, اور پھر یہ زمین یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ گول ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ پول جو ہے وہ اس پول کے برابر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایویڈنسز ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. لیکن زمین کیسے گول ہے؟ ایکچوئل شیپ آف ارتھ یہ ہے کہ وہ اوبلیٹ اسپیرائڈ ہے, یعنی وہ تھوڑی سی نارتھ میں چپٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ایکویٹر جو ہے ہم اس کو لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ میں بھی پڑھیں گے, لیکن ایکویٹر جو ہے یہ جو مشرق اور مغرب ہے یہ تھوڑا سا زیادہ لمبا ہے, اور اس کا جو پولر ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول, اس پر وہ تھوڑا سا چپٹا ہوا ہے, تو لہٰذا وہ ایک اوبلیٹ اسپیرائڈ کی شکل بنا دیتا ہے, یعنی بالکل ایگزیکٹ سرکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. سائز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے سائز کے بارے میں مختلف ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں, جس کو ہم ماس, والیوم, ڈینسٹی, سرفیس ایریا اور ڈائمیٹر, یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سائز آف ارتھ کو میجر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا ماس کتنا ہے, وزن کتنا ہے, اس کا والیوم کتنا ہے, اس کا مین ڈائمیٹر کتنا ہے, سرفیس ایریا کتنا ہے, اس کا سرکمفرنس کتنا ہے. سرکمفرنس سے مراد یعنی اس کی جو گولائش ہے وہ کتنی ہے, ٹھیک ہے نا. ڈائمیٹر کا مطلب ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ کتنی ہے. تو یہ کچھ ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل فگرز ہیں کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کا سائز کتنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں ارتھ کے ساتھ اور مون کے ساتھ, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارتھ کتنا بڑا ہے, اس سے کتنا وزن میں بڑا ہے, کتنی زمینیں اس میں سمائی جا سکتی ہیں. اور مون کے ساتھ آپ اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ مون جو ہے وہ چھوٹا ہے ارتھ سے, اور
اس کے حوالے سے بھی آپ کمپیریزن آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ادر پلینٹس کے ساتھ یہ ہے کہ جوپیٹر سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے پلینٹس میں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو 5ویں نمبر پر آتا ہے ہماری زمین. ٹھیک ہے, وہ 5ویں نمبر پر بڑی ہے. اور اس کے ساتھ آخر میں کویشچن دیا گیا ہے کہ